اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ کے بڑے دادے پردادے انڈیا سے نکلے روٹی کی تلاش میں، غریب تھے، فقیر تھے، نکلتے 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 کوئی کہیں کوئی کہیں، یہ گجراتی تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تمہارا رزق یہاں لکھا، تمہاری قبریں بڑوں کی یہاں بنی۔ اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ مرتے ہی ہر چیز پرائی ہو جاتی ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی میں ہمیں کامیابی ملے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے رسول نے بتایا۔ ہمارے رسول واحد رسول ہیں جن سے بڑا اللہ نے نہ کوئی بنایا، نہ کوئی بنا، نہ کوئی آگے بن سکتا ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام ہے اللہ۔ اب خود نہیں بنے، خود پیدا نہیں ہوئے۔ ہم خلقوا من غیر شیء، تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے ہم ہم الخالقون؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں۔ تو جب تم خود پیدا نہیں ہوئے، تم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تم نے ونڈے کی زمین کو نہیں بنایا، پہاڑوں کو نہیں بنایا، پتہ تو کرو تمہیں بنانے والا کون ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اس سوال کا جواب اگر ڈھونڈے بغیر مر گئے، دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ موت کے بعد کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں۔ یہ ہمارے نبی کے زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں۔ آج بہت زیادہ لوگ جو کہتے ہیں موت کے بعد کوئی جل جاتا ہے، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی مٹی میں چلا جاتا ہے، کسی کو جانور کھا جاتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ کچھ نہیں، بس یہی ہے، مزے کرو ونڈا میں۔ ونڈا یا ونڈے ہے؟ ونڈا، اچھا ہماری پنجابی میں ونڈا کہتے ہیں، جانور کو جو غذا دی جاتی ہے نا اس کو ونڈا کہتے ہیں۔ تو ایک طبقہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں، سب موت کے بعد کچھ۔ ایک طبقہ کہتا ہے مرضی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں، وہ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے لیکن ہم جو بھی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں، اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں نہیں چھڑاؤں گا، ایک رائی کے برابر اگر اچھا کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا، اور برا کرو گے تو اللہ اس کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا۔ ہمارے نبی کے احسان کو ہم نہیں گن سکتے، کوئی بھی نہیں گن سکتا، لیکن اس میں سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کون ہے اور وہ ہمارا بنانے والا کیسا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، وہ نظروں سے دور ہے۔ لا تراہ العیون، اسے دیکھو نظر نہیں آئے گا۔ لا تخالطہ الظنون، اپنے خیال میں، خیال کی سپیڈ روشنی سے زیادہ ہے، اپنے خیال کو بھگاؤں کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے، تو نہیں نہیں، تو جو بھی سوچ لے اللہ اس سے اوپر ہے۔ اس کی تعریف کروں، لا یصفہ الواصفون،
سارے مل کے اس کی تعریف کرو تو سارے مل کے نہیں کر سکتے. لو کان البحر مدادا، سمندر کو سیاہی بنا دو. آپ کے کیپ ٹاؤن میں انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن دونوں ملتے ہیں. میں وہاں تک بھی گیا ہوں اللہ کے فضل سے. تو یہ دو سمندر تو بڑے بڑے آپ کے ساتھ ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے سارے سمندر 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشک زمین ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سارے کو آپ انک بنا دو، سیاہی بنا دو. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ. تو اللہ کہہ رہا ہے میں وینڈا والے سے نہیں کہوں گا کہ تم یہ کاٹو قلم بناؤ، میں کاٹ کے قلم بنا کے دوں گا. ابھی ہم جہاز پر آئے تو چھوٹا جہاز تھا اور موسم صاف تھا، تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، درخت ہی درخت، درخت ہی درخت، درخت ہی درخت. یہ تو ایک ملک ہے اور 6 بر اعظم میں جتنے درخت ہیں میرا اللہ کہتا ہے میں کاٹ کے قلم بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب سمندر کو میں صحیح بنا دیتا ہوں. کتنے ہیں؟ 7 سمندر ہیں. اور اب میں تم سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں اور تم سمندر کے گرد بیٹھ جاؤ. سب کو قلم بھی دیتا ہوں، پیپر بھی دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں مجھے لکھو میں کیسا ہوں. جیسے بھی یہ میری تعریف کر رہے تھے نا، ایک نظم میں ختم ہو گئی. بس میری تو اس سے بھی اوقات کم ہے. اب میں اللہ کی نظم لکھنے لگوں. ساری دنیا، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بوڑھ اونچے لمبے، عورتیں مرد، علماء فقہا صوفیاء سب کٹھے ہو جائیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انبیاء کٹھے ہو جائیں. لکھو کیسا ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ لکھتے 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 سب کے قلم ٹوٹ جائیں گے. پھر میں وضاحت کے لیے کہتا ہوں، پھر ہم انبیاء کو بلائیں. یہ اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، آپ لکھیں اللہ کیسا ہے، وہ بھی بس کر جائیں گے. پھر ہم کہیں رسول آ جاؤ. 313 رسول ہیں، آپ لکھو. وہ لکھیں گے، ان کی بھی بس ہو جائے گی. پھر ہم فرشتوں کو بلائیں، سارے فرشتے لکھیں، ان کی بھی بس ہو جائے گی. جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل کو بلائیں، عرش کے فرشتوں کو بلائیں، تم بھی اللہ کو لکھو، وہ بھی لکھیں، ان کی بھی بس ہو جائے گی. پھر ہم کہیں 5 بڑے رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آ کر لکھو لکھو لکھو. کیا ہوگا رزلٹ؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، نبیوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، رسولوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، جبریل میکائیل کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اسرائیل اسرافیل کا علم بھی ختم ہو جائے گا، عرش کے فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اور تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی چاہے اتنے سمندر اور آ جائیں. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے. آپ لوگ یہاں انگلش گاڈ نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. اللہ کے نام، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اور کسی لفظ میں اللہ کا مطلب نہیں آتا، وہ صرف اللہ میں آتا ہے. تو اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ کے بڑے دادے پردادے ایریا سے نکلے، روٹی کی تلاش میں، غریب تھے، فقیر تھے، نکلتے 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 کوئی کہیں کوئی کہیں. یہ گجراتی تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے. ایک ہمارے پاکستان کے پٹھان اور ایک گجراتی، جہاں چلے جاؤ کیم چھو مجمع ہر جگہ ملے گا. تو اللہ نے تمہارا رزق یہاں لکھا، تمہاری قبریں بڑوں کی یہاں بنی. اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ مرتے ہی ہر چیز پرائی ہو جاتی ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی میں ہمیں کامیابی ملے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے رسول نے بتایا. ہمارے رسول واحد رسول ہیں جن سے بڑا اللہ نے نہ کوئی بنایا، نہ کوئی
بنا نہ کوئی آگے بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، میں سورہ قرآن سے آپ کو فرق بتاتا ہوں ہمارے نبی کا اور دوسرے نبیوں کا کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کے بارے میں کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول گئے۔ اللہ ہمارے نبی سے کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، جو میں اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ نہیں بھولیں گے۔ فرق پتہ چلا ہے؟ تو کوئی ہاں تو کرو۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں بھول گئے، ہمارے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لا فلا تنسا، یہ نہیں بھولیں گے، یہ نہیں بھولیں گے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بیٹے کی دعا نہ کرنا ورنہ نبوت واپس لے لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، کوثر کی نہر دے دی، کوثر خیر کثیر دے دی۔ بیوی کو احترام دو، بچوں کو محبت دو، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے ٹائم نکالو۔ یہ پرسوں وہاں ڈربن میں ایک دو تاجروں سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے۔ میں نے کہا تم تو ایک گدھے کی طرح ہو جو سارا دن بس کام 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 کام، نہ تو بچوں کا، نہ تو بیوی کا، نہ تو ماں باپ کا، نہ تو اپنے آپ کا، تیرے پیسوں کا کیا فائدہ، کیا کرے گا ان کو؟ ٹائم نکالو بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، آپس میں محبت سے رہو۔ سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے خامند اور بیوی کے پیار پر، سب سے زیادہ۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے خامند اور بیوی کے پیار پر، اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے خامند اور بیوی کی لڑائی پر، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ روزانہ شیطان اپنی اسمبلی بلاتا ہے، اسمبلی میں پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے کیا کیا، تو وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے، ایسے آواز آتی ہے اس کے کان میں زنا کروایا، چوری کروائی، قتل کروایا، لڑائی کروائی۔ دیکھ رہے ہو یہ حدیث میں ہے، میں اس کو ایکشن بنا کے دکھا رہا ہوں۔ اتنے میں ایک کالا سا شیطان پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی، ٹھیک ہے، اور اس کو ایسے گلے لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہو کتے وہ کم تھا اے کر کے آیا، شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے، زانی کا زنا اس کی ذات تک ہے۔ خامند اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی، خاندان برباد ہو جاتا۔ تو اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں کے لیے وقت نکالو، چونکہ آپ اسلامی ملک میں نہیں رہ رہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اسلامی ملک میں کوئی بچہ ضائع ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، بدمعاش ہو جاتا ہے، نشئی ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نہیں چھوڑتا۔ یہاں اسلام چھوڑ رہے ہیں، برباد ہو گئی نسل۔ میں تو پورا یورپ امریکہ پھر پھر کے آنسوؤں سے روتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیا، اور صرف اپنا کاروبار، جاب، ڈبل جاب، ان کے بچے دہریے ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کفر میں چلے گئے۔ تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو۔ چھٹی کو چھٹی کے طور پہ مناؤ، اپنے موبائل آف کر دو چھٹی کے دن، نہ کسی کا سنو نہ کسی کو کرو۔ اور خاص طور پر جب آپ گھر میں بیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو اس وقت اس کو مت آن کرو، یہ محبتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، آگے اس کا فون کرتا ٹرن، کہتے میں یہ تھوڑی کال لے لوں، اچھا بھائی لے لو، لیکن میں اندر سے بجھ گیا۔ بیوی مجھ سے بات کر رہی ہے، میرے فون نے کیا ٹرن، میں نے کہا میں ذرا گل سن لوں، وہ اندر سے مٹ گئی۔ اور یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہیں مائیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بیٹا آتا ہے اماں مام، کہتے ہیں ہاں بولو، نظر یہاں سے نہیں ہٹی، نظر ڈرامے پر ہی ہے، ہاں بولو مام مجھے چاہیے، بعد میں آنا، نہیں مجھے ابھی چاہیے، کہہ رہی ہوں نا بعد میں آنا، نہیں مجھے ابھی چاہیے، دھڑا ہو جاؤ لو کے پٹھے۔ بچوں کو تباہ کر دیا۔
جتنا وقت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا دن تم فون بند کرو یا سارا وقت گھر میں فون بند کرو، جب اپنے بچوں کے ساتھ وقت نکالو بیٹھنے کے لیے، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اس وقت اس کو بند کر دو۔ یہ تو ٹوائلٹ میں بھی سودے کرتے ہیں، جو کام کرنے گئے تھے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے اور اٹھا لو، بیچ دو، لے لو، دے لو۔ ان تاجروں کا یہ حال ہے، ان کی کیا لائف ہے، روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے تاجر، ہم کھانے پر اکٹھے تھے، اس کی گھنٹی بجی، اس نے کان سے فون لگایا اور آدھا گھنٹہ وہ کھانا بھی کھاتا رہا اور فون بھی سنتا رہا۔ میں کہا تم سے تو ہم بڑے اچھے ہیں کہ تمہارے اس پیسے کا تمہیں کیا فائدہ جو تمہیں روٹی بھی نہیں کھانے دیتا۔ تو مطلب اعتدال سے چلو، درمیانی چال چلو، ایسے پاگل نہ بن جاؤ اس کے پیچھے کہ نہ بچوں کا ہوش رہے، نہ اپنا ہوش رہے، نہ بیوی کا ہوش رہے، نہ ماں باپ کا ہوش رہے۔ اگر آپ مالدار ہیں زکوٰۃ دیں، یہاں بھی غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ دیں، اور صدقات ان غریبوں کو، غیر مسلموں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی سنتا ہے اور مسلم کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ کسی بھی دکھی کی تمہیں دعا لگ گئی، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے نا، اللہ کے عرش کو ہلا دے گی۔ تو سخی بنو، اللہ کو سخاوت پسند ہے، بخل پسند نہیں ہے، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ جیسے ہماری جینڈر ایک ہوتی ہے نا، درمیان والی نسل ایک ہوتی ہے نا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک درمیان میں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ سرا، خسرا، اور کیا کہتے ہیں؟ جینڈر۔ وہ کوئی شرم کی بات ہے؟ صحیح زور کیا کہتے ہیں؟ وہ تم اتنے انگریزی والے بیٹھے، تمہیں پتہ کوئی نہیں؟ سمجھ تو گئے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا آپ ایک کہانی سنو۔ جب وہ زکوٰۃ سے اوپر دیتا ہے تو پھر وہ سخی بنتا ہے۔ خسرو پرویز جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا، ایران کا بادشاہ، اس کے پاس ایک مچھلی والا مچھلی لے کر آیا، اس کو بڑی پسند آئی، اس نے کہا 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیریں ساتھ بیٹھی تھی، اس نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے؟ ایک مچھلی پہ 4000 دینار، خزانہ خالی کرو گے؟ واپس لو۔ نے کہا میں واپس لوں؟ میں بادشاہ ہوں، میں کیسے واپس لوں؟ میں تو نہیں لوں گا۔ کہا تم اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر کوئی یہ میل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں فیمیل چاہیے تھی، تو تم یہ مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے لو۔ اگر وہ کہے کہ یہ فیمیل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں میل چاہیے تھا، تو یہ اپنے مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے واپس کرو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے بلایا، ادھر آؤ بھائی، یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل ہے؟ کہ جی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، یہ درمیان والی ہے، خسرا ہے۔ بادشاہ اتنا ہنسا، انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ شیریں کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا ہوا، 8000 دینار۔ اب وہ کاغذ تو ہوتے نہیں تھے، سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ وہ جب وہ گٹھری باندھ کے چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو پہلے ہی غصے میں تھی، دیکھا اس کمینے کو دیکھا، اتنا یہ لالچی ہے، اس کو اتنے مل گئے کہ اس کی 7 نسلوں کو کافی ہیں، ایک گرا ہے وہ بھی اٹھا لیا ہے، اس سے واپس لو۔ انہوں نے اس کو پھر بلا لیا، اے بدبخت تمہیں اتنا دے دیا تھا، اگر 1 دینار گر گیا تھا تو کیا تھا؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پیر آتا تو بے ادبی ہوتی تو میں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، محبت کرو، نفرت نہ کرو، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر۔ اختلاف ہے تو ہے لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے، چاہے سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ فقہی ہے، جو بھی ہے، محبت سب سے پہلے ہے۔ اور اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، یہاں سے اٹھ کے، ناراض نہ ہونا ایک دوسرے پر۔ غصہ آ جانا نیچرل ہے، لیکن اس کے بعد میں بولنا نہیں، بیوی سے نہیں بولتے، لڑائی ہوگی بیوی سے بولنا بند۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، بیوی ناراض ہوگی خامن سے بولنا بند، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا۔ تو جھگڑا ہو جائے نیچرل ہے، لیکن بس بولنا نہیں، یہ غلط، یہ ان نیچرل ہے۔ ملو، بولو، محبت رکھو،
کیا کرو گے؟ نفرتیں لے کر مر گئے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے رب کی مان کے چلیں. اور جتنا مجمع ماشاءاللہ سب مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، ایک وعدہ ہم سب اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. اور توبہ ایسا عمل ہے کہ بعض اوقات نیکی سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. اور اللہ ایسا، کیا کہوں، کیسے کہوں، یہ واحد بادشاہ ہے جو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے. اور جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، توبہ کرو گے تو وہ خوش ہوگا. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرو گے نا، وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے. جی ماں، میں آئندہ نہیں کروں گا. اور میرے رب کی قسم، میرا رب کبھی بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرو گے، بلکہ کہتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا. پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا. اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں. تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ. آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے. اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا.